تیرے خلاف گواہی دیں گے. لہٰذا جب محمد کی غلامی میں تیرے ہاتھ اٹھیں تو تیرے لیے ہاتھ نعمت. حضور کی غلامی میں تیرے پاؤں اٹھیں تیرے پاؤں نعمت. حضور کی غلامی میں تیری زبان چلے تو تیری زبان نعمت. حضور کی محبت میں تیرا کردار ہو تو یہ نعمت. اگر صرف جھنڈیاں لگائیں یا محفلیں کروائیں یا خالی گلیاں سجا دی، یہ ابھی ربیع الاول آئے گا، لوگ جھنڈیاں لگائیں گے، لوگ ترانے پڑھیں گے، پڑھنے چاہیے، اسٹیج سجیں گے، بڑے بڑے علماء آئیں گے، وہاں پر بتیاں لگیں گی، لیکن یہ رسول اللہ کی خوشی نہیں، یہ تیری خوشی ہے. بے شک یہ تیری خوشی ہے. بازار صاف ہوں گے، یہ رسول اللہ کی خوشی نہیں، یہ تیری خوشی ہے. گزرنا ان میں سے تو نے ہے. اب رسول اللہ کی خوشی کیا ہے کہ جب تو دیکھے کہ میلاد کا مہینہ آ گیا ہے تو سوچ لے کہ یہ میری خوشی ہے اور میرے محبوب کی خوشی اس بات میں ہے کہ میرے چہرے پر بھی مصطفیٰ کی سنت سج جائے. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کی خوشی اس میں ہے کہ میری مسجد میرے سجدوں کے نور سے بھر جائے. میرے مصطفیٰ کی خوشی اس میں ہے کہ میں اپنے محلے میں غریبوں کو دیکھوں. میرے مصطفیٰ کی خوشی اس میں ہے کہ اپنے بچوں کو گاڑیوں میں لے کے گھومنے والوں، کبھی تو نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مدرسے میں پھٹی پر بیٹھا ہوا یتیم بچہ قالا قالا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے اور تیرے پیسوں کا منتظر ہے، اس کی مدد کے لیے بھی کبھی تو نکلا ہے. میرے رسول کی خوشی اس میں ہے کہ تو اس بچے کی مدد کر. تیرے رسول کی خوشی اس بات میں ہے کہ تو اپنے محلے کی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھ. اپنی بیٹی کی شادی پر 50-50 لاکھ خرچنے والے، کبھی تو نے یہ دیکھا کہ تیرے محلے میں رہنے والی ایک بیوہ عورت کی بیٹی، اس کے سر پر چاندی آ گئی، بال سفید ہو گئے، لیکن بیٹی کو بیاہ نہیں سکی. وجہ یہ ہے کہ پاس مال نہیں رکھتی. تیرے مصطفیٰ کی خوشی اس میں ہے کہ تو اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ. تیرے آقا کی خوشی اس میں ہے کہ دنیا میں رہ اور پاک دامن لوگوں سے تعلق قائم کر. یہ دنیا کے تعلق تیرے ساتھ کام نہیں آئیں گے. خالی حافظ سے تعلق ہوگا نا، جس کسی کا حافظ قرآن سے، جس نے حفظ کیا ہو، جب وہ قرآن حافظ قرآن جائے گا اس کا ماں باپ دنیا سے، تو حافظ قرآن جب قبر پر جا کر قرآن پڑھے گا تو 40-40 گز تک اللہ اپنا نور پھیلا دے گا. لوگ اس کے ہمسائے اس قبر والے کے پوچھیں گے کیا بات ہے، تیری قبر میں ثواب ایسے اترتا ہے پہاڑوں کی طرح، تو نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ کہے گا لوگوں، میں دنیا میں اپنے بیٹے کو انجینئر بنا کے نہیں آیا، ڈاکٹر بنا کے نہیں آیا، پروفیسر بنا کے نہیں آیا، میں اپنے پتر کو رب کا قرآن سکھا کے آیا. یہ اس کی برکتیں ہیں. لوگوں، اگر خود نہیں سیکھ سکے، خود نہیں پڑھ سکے تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، رسول اللہ کی محبت سکھاؤ اور اپنا تعلق قائم کرو، یاری قائم کرو تو دیندار لوگوں سے. اپنا دوستانہ قائم کرو تو اللہ والوں سے. یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، پیران دا اصل میں وقت مختلف، میں کسی موضوع پر بات نہیں کر رہا، پیران دا بھی خیال رکھیا کرو. پیران دا خیال رکھنا ہے. ویکھے نا، جڑا جنا کنا اٹھیا او پیر، پرلے درجے دی چمڑ تے او پیر، یا پیر پرلے درجے دی چمڑ تے یا وزیر، یا پیر بن گیا یا وزیر. ویکھے نا عداللہ بکواس. رسول اللہ کے غلام جیل میں اور کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم کہتا ہے، وزیر اعظم کہتا ہے اس کو مدینہ کی ریاست بناؤں گا. اور وزیر پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ 280 سینما گھر ہیں پاکستان میں، ان کو 1100 تک لے کے جانا ہے. 280 ہیں، 1100 تک لے کے جانا ہے. ایسا وزیر اعظم جس کو کہنے پر خاتم النبیین نہ آئے،
میں رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کشمیر کے جلسے میں اس نے کلمہ طیبہ غلط پڑھا تھا، اس نے محمد رسول اللہ پڑھا تھا، اس نے جس کو کلمہ نہ آتا ہو۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا آج کل جو پرلے درجے دا چبڑ و پیر یا وزیر، تو ایسے پیروں سے بچنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس کا تعلق رسول اللہ سے ہے، واہ کیا بات، اس کے منہ پر سنت مصطفیٰ سجی ہے، اس کے پاس رسول اللہ کا دیا ہوا علم ہے، یہ رسول اللہ کی اداؤں سے اس کی ادائیں ملتی ہیں، یہ رسول اللہ کے نقش قدم پر ہے، یہ مسجد سے اس کا تعلق قائم ہے، یہ نمازی ہے، با حیا ہے، با کردار ہے، با علم ہے، با حلم ہے، با وفا ہے، با حیا ہے، یہ نسلی ہے، کہیں بد نسلہ تو نہیں، ماں باپ والا ہے، وفا والا ہے، سبحان اللہ، تعلق والا ہے، کیا بات ہے، یہ کسی کا بیعت ہے۔ اوہ، اگر تو یہ ساری صفتیں اس میں پائی جائیں تو پھر مت دیکھنا کہ یہ ہوا میں اڑتا ہے یا نہیں، یہ جادو کر کے دکھاتا ہے یا نہیں، بس یہ دیکھ لینا کہ اس کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، سبحان اللہ، اس کی سبحان ادائیں اللہ، رسول کیا اللہ بات سے ہے، ملتی سبحان ہیں، اللہ، چاہے اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، چاہے اس کے پاس کھانے کے لیے خشک ٹکڑے ہوں، چاہے اس کے لیے بیٹھنے کے لیے اس کے پاس ایک ٹاٹ کی بوری ہو، وہ کامل ہے، وہ یقیناً کامل ہے۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی بات رکھیں، حقیر مت جانے ان گودڑی والوں کو۔ بلے شاہ نے کہا تھا، بلیا چڑھتے سورج ڈھالتے ویکھے، ہائے، چڑھتے سورج ڈھالتے ویکھے، بجھتے دیوے بالتے ویکھے، جنہ دا نہیں جگتے کوئی، او بھی پتر پالتے ویکھے، ہیرے دا کوئی مول نہ پوچھے، کھوٹے سکے چاندے ویکھے، لوکی کہیں دے دال نکل دی، اسا پتھر دلوی کاندے ویکھے، رحمت ہوتی دے نال بلیا بندے پانی اتے چلدے ویکھے۔ پھر بابا بلے شاہ فرماندا ہے، اے دنیا ہے چکی یارو، اسی آئے دے دارے، ہر ایک نے پسنا وارو واری، کیا راجے کیا رانے۔ پھر بلے شاہ آندہ ہے، آندہ لوگوں بلے شاہ اسا مرنا نہیں، عرش فرش تے بانگا میاں مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ٹائم کیوں ہے؟ نماز کا ٹائم ہو چلا ہے۔ اچھا اب 15 منٹ رہ گئے، وقت مختصر ہے، نہیں تو اور باتیں ہوتی۔ ابھی بات تو پٹاری تو میں نے کھولنی تھی، یہ وہ پٹاری نہیں جو کسی سے حفظ کر کے آئے، یہ میرے دادے کا علم ہے جو اس نے سبحان اللہ، کیا بات ہے، کا علم ہے، یہ میرے دادے کا کرم ہے مجھ پر، اس نے مجھے چنا، منوٹیاں والی بھی منو چنیا سو، سبحان اللہ، کیا بات ہے، منو چنیا سو، تے صرف بھی پڑھائی سو، تے نحو بھی پڑھائی سو، تے منطق تے فلسفہ تے بیان تے بلاغت تے معنی تے بدیع تے میراث تے فقہ تے اصول فقہ تے حدیث تے اصول حدیث تے تفسیر تے اصول تفسیر، علم مجادلہ، علم محاسمہ، ادب انشاء تے ساریاں پڑھا کے تے حفظ کرا سٹیاں سو۔ سبحان اللہ، تاجدار منوٹیاں والی شریف، زندہ باد، تاجدار منوٹیاں والی شریف، زندہ باد، آستانہ عالیہ منوٹیاں والی شریف۔ زندہ باد۔ وہ پڑھائیاں بھلا کیوں سو؟ وہ دادے نے سوچیا، دادے نے ویکھیا پئی دیوا مٹھا پہ گیا ہے، اے اللہ، دیوا مٹھا پہ گیا ہے، لو جڑی ہے کٹ گئی ہے، لو ودنی چاہی دی سبحان ہے۔ اللہ، تے ایوو جہا پتر ہوئے میرا پتر جدی کنڈی تے میں ہاتھ رکھا تے پھر ختم نبوت دا بھی کم کرے، سبحان اللہ، مصطفیٰ دی عزت دا بھی کم کرے، سبحان اللہ، تے آستانہ مروٹیاں والی دا بھی کم کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحبو اب بات مختصر ہے، جو بات آپ سے آپ کو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پروگرام بنایا ہے کہ پہلے مصروف تھا، وقت نہیں تھا، دوران طالب علمی تھا، ادھر فروخ آباد میں بھی ادارہ مصروفیت تھی، میں یہاں پر
مسجد اور مدرسہ کی بنیاد رکھنے والا ہوں۔ آج میں آپ سے اپنی ذات کے کوئی بندہ، کسی علاقے کا کوئی بندہ جس سے میرا تعلق ہے، وہ میرے رویے سے بھی لالچ ثابت نہیں کروا سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ مجھے میری ماں نے کہا تھا، وہ بیمار تھیں تو انہوں نے فرمایا، میں ان کی خدمت کرتا تھا، میرے پاس تھیں، انہوں نے کہا پتر دین کا کام کرنا، دین کا کام کرنا، علم پڑھو اور دین کا کام کرنا لالچ کے بغیر۔ اگر دل میں پیسے کا لالچ آئے تو پھر پترا راج کے کاروبار کری، پھر دین کا کام نہ کری، فراڈ نہ کری لوگاں نہ۔ تو میرے رویے سے بھی کوئی بندہ لالچ ثابت نہیں کروا سکتا۔ میں اپنی طرف سے 1,00,000 روپیہ سبحان اللہ، آج سے کیا بات ہے، کرتا ہوں سبحان اللہ۔ اس مسجد کے لیے، اور آپ مریدین کوئی بندہ بھی ہے، یہ اس سے میں التماس کرتا ہوں، کسی پر کوئی پابندی نہیں، کسی پر کوئی جبر نہیں، کسی پر کوئی سختی نہیں، کسی پر کوئی سختی نہیں۔ جو دینا چاہتا ہے تعاون کر، جس کے پاس پیسے موجود ہیں ابھی دینا چاہتا ہے، وہ ابھی یہ سید زمرد عباس بخاری ہیں ان کو جمع کروا دے، اور جو ابھی نہیں دینا چاہتا بعد میں دینا چاہتا ہے وہ اپنا نام لکھوائے اور دے۔ یہاں پر ہم ایک مسجد قائم کریں گے اور ایک یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے لیے ایک ادارہ قائم کریں گے، وہاں پر حفظ کی کلاسز بھی ہوں گی اور درس نظامی، یہ میرے گاؤں کے لوگ بھی پڑھیں گے، باہر سے آنے والے لوگ بھی پڑھیں گے، اور میں اپنی طرف سے 1,00,000 کا بنائیں گے سارا، لیکن یہ احتیاطاً میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1,00,000 کا بنیادی طور پر میں اعلان کر رہا ہوں، 1,00,000 میں اپنی طرف سے یہ اس ادارے کے لیے مختص کرتا ہوں۔ ہاں طالب انہوں نے کٹھے کیتے نے آستانے واسطے۔ ہاں جی ماشاء اللہ، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ یہ طالب ہے، طالب حسین، یہ مرید ہے ہمارے دادا جی کا، اللہ پاک اس کی صحت میں، اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کی عزت میں برکت عطا فرمایا، اور اس نے 25,000 روپیہ، اب 1,25,000 ہمارے پاس ہو گیا۔ اب اور بھی کسی نے اس مسجد میں، اس ادارے میں، بلکہ آپ نے کرنا ہے 10,000 روپیہ یہ بزرگوں کا، شیخ غلام نبی، کاغذ پینسل لاؤ بھائی، شیخ غلام نبی، یہ 10,000 انہوں نے دیا مسجد اور مدرسے کے لیے۔ اب 1,35,000 ہو گیا، 5,000 ان کی طرف سے، چندر کوٹ سے یہ 5,000 ان کی طرف سے آ گیا۔ یہ بچے نے 500 دیا، یہ تیرا 500 نہیں، یہ 5,00,000 ہے تو نے دیا۔ یہ مت سمجھ کے تو یہ غریبوں کا پیسہ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کے پاس اگر 100 کی بھی گنجائش ہے تو وہ ڈالو، مسجد اللہ بنائے گا۔ تو یہ انہوں نے دیا 25، 5 ان کا لکھ لو، یہ 5 انہوں نے دیا، 5,000 روپیہ یہ شیخ اللہ دیتا انہوں نے، یہ 10 آصف علی برک 10,000 یہ دیں گے، 10,000 ان کا لکھ لیں، یہ آصف علی برک کا، ایک بچے 100 روپے جی 10,000 ان کا لکھ لیں۔ اللہ آپ کو سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ نظام پورے سے اللہ آپ کا قبول کرے، برکتیں عطا فرمائے۔ میرا جی مختار جی ٹھیک، اللہ آپ کو قبول فرمائے جی، اللہ قبول کرے۔ ہاں جی، یہ سب کے لکھ لیں۔ یہ صدقہ جاریہ والا کام ہے، اتنی دیر تک ایک جاری رہنا کام